نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ان کا رویہ حاکم والا، جابرانہ، آمرانہ نہیں تھا. جب قرآن نکالا، ایک دن حضرت عائشہ کا قرآن نکلا، حضرت عائشہ کو ساتھ لے گئے. اور یہ بھی عجیب قسم کی خشکی معاشرے میں پائی جاتی ہے، خشکی پائی جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں دین کا مطلب یہ ہے جہاں حلال رشتہ ہے وہاں بھی اظہار محبت، وہاں بھی فرینکنس، وہاں بھی بات چیت، وہاں بھی جو کام وہاں کرنے کے ہیں. ہم اتنے بے ضمیر ہو چکے ہیں وہ وہاں نہیں کرتے، لیکن حرام رشتوں کے ساتھ سو میسیجز ہو رہے ہوں گے، اظہار محبت بھی ہو رہا ہوگا، ان کے ساتھ آؤٹنگ بھی ہو رہی ہوگی، ان کے ساتھ کھانا کھانے بھی جانے کی تیاری اور پلاننگ ہو رہی ہوگی. اور نبی کریم اس رشتے کے ساتھ اگر کھیلنا کودنا، جس کو آج کل نعوذ باللہ لوگ پکنک ڈیٹ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کام اگر کرنا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے حلال بیویاں دی ہیں نبی کی زندگی میں اسوہ ہے. نبی کریم عائشہ کو کہتے ہیں، صحابہ کو سائیڈ پہ قافلے میں پوچھے گیا، کہا عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، آؤ دوڑ لگاتے ہیں. حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی، دبلی پتلی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی. پھر ایک عرصہ بیت گیا 7-8 برس کا، دوبارہ قرہ حضرت عائشہ کے نام میں نکلا. کہا عائشہ اب دوڑ پھر لگاتے ہیں. 7-8 برس بیت چکے. حضرت عائشہ نے کہا مجھے یاد بھی نہیں تھا. کہتے ہیں اس وقت میں تھوڑی سی بھاری ہو چکی تھی، عمر بیت چکی تھی. نبی کریم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی، نبی کریم آگے نکل گئے. نبی کریم ہنسنا شروع ہو گئے، مسکرانا شروع ہو گئے. کہا عائشہ تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، ایک دفعہ تو نے مجھے شکست دی تھی، اب کہ میں نے تجھے شکست دے دی. ازواج مطہرات بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ آپ کا اور میرا غور کیجئے گھر میں ہے. اگر نہیں ہے تو گھروں کے ٹوٹنے کی، بربادی کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اخلاق نبوی کے صرف نام لیا ہے، احادیث رسول کا صرف نام لیا ہے، اپنے اوپر وہ اخلاق طاری نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں گھر کی ضروریات پوری کر لینے سے بات ختم، بچوں کی ضروریات پوری کر لینے سے بات ختم. ان کو ٹائم نہیں دینا، ان کو وقت نہیں دینا. نبی کریم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم فجر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی اپنے گھر میں اچھا خاصا لمبا ٹائم دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں گے ہمارے حالات بدل جائیں گے. نبی کریم حضرت عائشہ کا بیٹا نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کو پتا کیا کہا کرتے تھے ان کا دل رکھنے کے لیے؟ ام عبداللہ. ان کی دل لگی کرتے تھے کہ کہیں اس کے ذہن میں بے اولادی کا کوئی غم نہ آ جائے. اور حضرت عائشہ کے دل میں کیا غم آنا. اور حضرت عائشہ بیان کرتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور پہلو ہے ان کی ذات کا، یہ نہیں کہ صرف دل رکھا، حقیقت میں بھی اپنی ازواج کے ساتھ وفاداری کا تعلق تھا. اللہ کی قسم حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی کریم سے، نبی محترم سے زیادہ وفادار حامد کوئی ہو ہی نہیں تھا سکتا. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک عرصہ بیت چکا تھا، حضرت خدیجہ کی عمر بھی بڑی تھی، میں کم عمر تھی، حضرت خدیجہ ادھیڑ عمر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر سنتی تھی، اتنا ذکر سنتی تھی، مجھے اپنی کسی سوتن کے اوپر رشک نہیں تھا آتا. میں کسی سوتن سے اس سے زیادہ نہیں تھی جلتی. آپ کو پتا یہ رشتہ ایسا ہے، اس میں کرواہٹ ہوتی ہے. کہتی ہیں لیکن حضرت خدیجہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے لیتے تھے، میرے دل میں جلن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ جلن کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ امی عائشہ نے کوئی امانت میں خیانت کی ہو. آپ کو پتا ہے حضرت خدیجہ کے فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے 90% حضرت عائشہ نے مروی کی. یہ نہیں کیا کہ بخیلی کا مظاہرہ کیا ہو. حضرت خدیجہ کے فضائل کی حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں خود کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی بہن آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی. کہتی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی، جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کی آواز یاد آ گئی. انہوں نے کہا کون؟ خدیجہ؟ نہیں، خدیجہ تو دنیا سے چلی گئی ہے، یہ اس کی بہن ہے. کہتے ہیں نبی کریم کی آنکھوں میں پانی تھا، نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے بیوی کے چلے جانے کے بعد. کہتی ہیں جب بھی عید آتی
مجھے کہتے، گھر والوں کو کہتے حدیجہ کی فلاں سہیلی کے گھر گوشت بھیجو، حدیجہ کی فلاں سہیلی کو یاد کرو۔ ہمارے گھر میں ایک عورت آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پروٹوکول دیا، پروٹوکول، کھڑے ہو گئے، عزت احترام سے ملے، کہا ہمارے آنے کے بعد کیسی ہو، کیسی گزر بسر ہوئی؟ میں نے کہا آپ نے آج تک کسی عورت کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جتنا اس عورت کو دیا۔ تو نبی کریم نے کہا پتہ عائشہ یہ کون ہے؟ جب حدیجہ اور میں ایک گھر میں رہتے تھے یہ تب سے ہمارے گھر آتی تھی۔ بس حدیجہ کے گھر آنا جانا تھا، اس نسبت کی وجہ سے حضرت حدیجہ کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ اور حضرت حدیجہ کے فضائل کے بارے میں اگر انسان گفتگو کرے، نبی کریم خود فرماتے ہیں حدیجہ نے اس وقت مجھے مال دیا جب لوگ مجھے میرے سے مال روکا کرتے تھے، حدیجہ نے میرے ساتھ یہ کیا، حدیجہ نے میرے ساتھ یہ کیا، حدیجہ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ایک مرتبہ قید کے اندر قیدی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ایک ہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یاد آیا یہ تو حدیجہ کا ہار ہے، یہ تو حدیجہ کا ہار ہے، یہ تو حدیجہ کا ہار ہے، پہنا بیوی کا ہار یاد آ گیا۔ کہا میں تم سے زبردستی نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ میری بیٹی نے اپنے شوہر کو، یعنی اب میرے داماد کو آزاد کروانے کے لیے ہار بھیجا ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں۔ اور لوگوں یہ نبی ہے، یہ اخلاق ہے، اپنے قیدی کو صحابہ سے پوچھ کے آزاد کروا رہے ہیں، اپنی ہی بیٹی کا ہار جو فدیے کے طور پہ آیا ہوا ہے اپنے ہی داماد کو آزاد کروانے کے لیے وہ بھی صحابہ سے پوچھ کے آزاد کروا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جو تعلق تھا، اگر میں اور آپ اس تعلق کو اختیار کریں، اللہ کی قسم گھروں سے لڑائیاں ختم ہو جائیں، گھروں سے لڑائیاں ختم ہو جائیں۔